warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib, nakhussu minhum al-habib Fadli bin Saleh As-Segaf wa ibnihi al-habib Bagir bin Fadli As-Segaf. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Wa akhil karim, adik saya Al-Habib Zaim bin Yahya Al-Muhdar, dan seluruh para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hadis yang sangat ringkas yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau bersabda bahwasannya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memang benar-benar beriman sama Allah dan sama hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang benar, bicara yang baik. Kalau enggak bisa, hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kemudian Nabi melanjutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tamunya. Suatu hadis yang mengajarkan kepada kita menghormati sesama manusia, bukan hanya muslim. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjaga perasaan orang. Ya, al-ithar ala qulubihim, jaga perasaan orang. Yang paling sering bikin sakit hati itu apa? Perkataan yang enggak enak udah. Kalau nggak dikatakan orang nggak sakit hati. Tapi kalau dia dikatakan yang nggak enak, terdengar di telinganya, itu. Kalau nggak enak didengar, sakit hatinya. Makanya Nabi Muhammad bersabda, kalau emang itu orang beriman, dia kalau bicara benar, baik. Kalau itu nggak baik dibicarakan, walaupun itu benar, tapi kalau dibicarakan nggak enak, ya maka hendaknya dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Sebagaimana perkataan Sayyidina Luqman untuk anaknya. Ketahuilah wahai anakku, kalau perkataan atau bicaramu itu bagaikan perak, maka engkau diam bagaikan emas. Artinya apa? Kalau engkau bicara itu 500.000, diamnya engkau itu 1 juta, 2 kali lipatnya. Walaupun perkataanmu baik. Walau kanal kalam fi ta'atillah. Tapi engkau diam ketika akan maksiat, gibah orang gak ikut, diam, gak dengarkan, pergi. Gak pernah fitnah orang, gak gibah orang. Ini lebih baik daripada bicara yang benar. Ya, lebih baik kita sedikitkan dosa daripada berbanyak buat pahala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya menghormati tetangganya. Falyukrim jarah. Nabi Muhammad tuh sering dapat wahyu dari Jibril untuk menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Sampai-sampai Nabi tanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini kenapa kok saya mesti hormati tetangga saya? Emangnya tetangga ini dapat warisan tah?" Ya, kalau saudara saya wajar saya hormatin. Anak, ponakan, segala macam saya hormatin wajar. Ini tetangga. Sampai Nabi itu bosan, bukan bosan, terlalu sering malaikat Jibril mengingatkan tentang tetangga. Sampai dikatakan, ya Jibril, apakah tetangga saya dapat warisan? Sampai segitu seringnya engkau mengingatkan saya? Enggak. Ya, inilah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, menghormati tetangganya. Jangan sampai membuat tetangga itu risih, jangan sampai. Ya, kalau mereka buat kita risih, kita enggak apa-apa, jangan dibalas. Kalau orang ganggu kita sabar, biasa. Itu hal biasa. Orang ganggu kita diem, itu biasa. Yang luar biasa itu,
Kalau orang ganggu kita, kita balas kebaikan. Itu luar biasa. Orang jelekin kita, kita baikin dia. Top itu namanya. Kebalikannya kalau jangan sampai orang baik sama kita jelek sama dia, jangan sampai. Waliyadzubillah min dzalik. Yang terakhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tamunya. Falyukrim dhaifah. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Walaupun di rumah tuh gak ada apa-apa, kasih ke tamu. Gak usah pakai maksa, seadanya. Memuliakan tamu. Sebagaimana sahabat Nabi di Madinah memuliakan tamu-tamu yang datang dari Mekah ketika hijrah, dimuliakan. Yang punya rumah 2 dikasih 1. Yang punya onta 5, sisa 1 ontanya, 4-nya dibagi-bagiin. Menghormati tamunya. Walaupun mereka perlu. Tapi karena mereka memuliakan orang, mendahulukan orang, itu afdol. Itulah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kecipratan berkah Nabi Muhammad, bisa mengamalkan sedikit daripada ilmu Nabi Muhammad hingga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lamma nadama al-fikru min darari lawsafil Muhammadiyati uquda wajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'yi fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsulah. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرهال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك واسكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولا تضر به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا فاجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وسد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب
للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.